السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبے میں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و نصرت میں اللہ تعالیٰ کے ان نشانات کا ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر دکھائے، یعنی چاند اور سورج گرہن، پھر زمین پر آفات کی صورت میں ہونے والے نشانات، پھر اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ایسے علمی نشانات جس کی اس زمانے میں کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ آج میں اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمائی وہ چند مثالیں پیش کروں گا جو ایسے دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے فرمائی جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح دنیا کے سامنے آپ کو رسوا اور خائب و خاسر کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنے اس جری اللہ کی مدد فرمائی۔ دشمن کی ہر کوشش ان پر الٹی پڑ گئی اور ان کی طاقت، قوت یا حکومت ان کے کوئی کام نہ آ سکی۔ ان بے شمار نشانات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دکھائے، میں وہ چند مثالیں پیش کروں گا جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت اہم قرار دیا ہے، اور یہ بھی تفصیل سے تو بیان نہیں ہو سکتی، بہرحال کچھ حد تک پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی 5 موقع ایسے پیش آئے تھے جن میں عزت اور جان نہایت خطرہ میں پڑ گئی تھی۔ اول وہ موقع جب کہ میرے پر ڈاکٹر مارٹن کلارک نے خون کے مقدمہ کیا تھا۔ دوسرے وہ موقع جب کہ پولیس نے ایک فوجداری مقدمہ مسٹر ڈوئی صاحب ڈپٹی کمشنر گرداسپور کی کچہری میں میرے پر چلایا تھا۔ تیسرے وہ فوجداری مقدمہ جو ایک شخص کرم دین نے بمقام جہلم میرے پر کیا تھا۔ پھر چوتھے وہ فوجداری مقدمہ جو اسی کرم دین نے گرداسپور میں میرے پر کیا تھا۔ پانچویں جب لیکھ رام کے مارے جانے کے وقت
میرے گھر کی تلاشی لی گئی اور دشمنوں نے ناخنوں تک زور لگایا تھا تا میں قاتل قرار دیا جاؤں، مگر وہ تمام مقدمات میں نامراد رہے۔ اب ان کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں اس ترتیب سے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، خلاصہ تو نہیں ہوگا یہ بھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام پہلے مقدمے کے بارے میں اپنی کتاب تریاق القلوب میں فرماتے ہیں کہ 29 جولائی 1897 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سائیکہ مغرب کی طرف سے میرے مکان کی طرف چلی آتی ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی آواز ہے اور نہ اس نے کچھ نقصان کیا ہے، بلکہ وہ ایک ستارہ روشن کی طرح آہستہ آہستہ حرکت سے میرے مکان کی طرف متوجہ ہوئی ہے، اور میں اس کو دور سے دیکھ رہا ہوں۔ اور جب کہ وہ قریب پہنچی تو میرے دل میں تو یہی ہے کہ یہ سائیکہ ہے، مگر میرے آنکھوں نے صرف ایک چھوٹا سا ستارہ دیکھا جس کو میرا دل سائیکہ سمجھتا ہے۔ پھر بعد اس کے میرا دل اس کشف سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا، اور مجھے الہام ہوا ما ھذا الا تحدید الحکام، یعنی یہ جو دیکھا ہے اس کا بجوز اس کے کچھ اثر نہیں کہ حکام کی طرف سے کچھ ڈرانے کی کارروائی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا قد ابتلي المؤمنون، کہ مومنوں پر ایک ابتلاء آیا، یعنی بوجہ اس مقدمے کے تمہاری جماعت ایک امتحان میں پڑ گئی۔ پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا کہ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ میری جماعت کی طرف خطاب ہے کہ خدا نے ایسا کیا تا خدا تمہیں جتلاوے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ اس کے مامور کی راہ میں صدق کے دل سے کوشش کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنے دعوی بیعت میں جھوٹا ہے۔ سو ایسا ہی ہوا، ایک گروہ تو اس مقدمے اور دوسرے مقدمہ میں جو مسٹر ڈوئی صاحب کی عدالت میں فیصلہ ہوا، صدق کے دل سے اور کامل ہمدردی سے تڑپتا پھرا، اور انہوں نے اپنی مالی اور جانی کوششوں میں فرق نہیں رکھا اور دکھ اٹھا کر اپنی سچائی دکھلائی۔ اور دوسرا گروہ وہ بھی تھا کہ ایک ذرہ ہمدردی میں شریک نہ ہو سکے، سو ان کے لیے وہ کھڑکی بند ہے جو ان صادقوں کے لیے کھولی گئی۔ پھر یہ الہام ہوا کہ صادقاں باشد کے ایام بلا میں گزارت با محبت با وفا، یعنی خدا کی نظر میں صادق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بلا کے دنوں کو محبت اور وفا کے ساتھ گزارتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دل میں ایک اور موضوع کلمہ ڈالا گیا، لیکن نہ اس طرح پر کہ جو الہام جلی کی صورت ہوتی ہے، بلکہ الہام خفی کے طور پر دل اس مضمون سے بھر گیا، یعنی کہ دل میں خیال تھا کہ الہام ہے، اور وہ یہ تھا گر قضا را عاشق گردد اسیر وسد آں زنجیر را کز آشنا، یعنی اگر اتفاقاً کوئی عاشق قید میں پڑ جائے تو اس زنجیر کو چومتا ہے جس کا سبب آشنا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ الہام ہوا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد انی ما الافواج آتی کا بغتۃ انی ما الافواج آتی کا بغتۃ یاتی کا نصرتی انی انا الرحمن ذو المجد والعلا، یعنی وہ قادر خدا جس نے تیرے پر قرآن فرض کیا پھر تجھے واپس لائے گا، یعنی انجام بخیر و عافیت ہوگا۔ میں اپنی فوجوں کے سمیت جو ملائکہ ہیں ایک ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا۔ میں رحمت کرنے والا ہوں، میں ہی ہوں جو بزرگی اور بلندی سے مخصوص ہے، یعنی میرا ہی بول بالا رہے گا۔ پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا کہ مخالفوں میں پھوٹ اور ایک شخص متنافس کی ذلت اور اہانت اور ملامت خلق، اور پھر اخیر حکم ابرا یعنی بے قصور ٹھہرانا۔ پھر بعد اس کے الہام ہوا وفیہ شیء، یعنی بریت تو ہوگی مگر اس میں کچھ چیز ہوگی۔ یہ اس نوٹس کی طرف اشارہ تھا جو بری کرنے کے بعد لکھا گیا تھا کہ طرز مباحثہ نرم ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ اس کے یہ بھی الہام ہوا
کہ بلجت آیات تھی کہ میرے نشان روشن ہوں گے اور اس کے ثبوت زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کو مقدمے میں جو 1897 کتاب میں 1899 لکھا ہوا ہے وہ غلطی ہے کتابت کی لگتا ہے۔ بہرحال اس مقدمے میں عدالت مسٹر جے آر ریمنڈ صاحب بہادر میں فیصلہ ہوا کہ جو عبدالحمید جو ملزم تھا اس کا پہلا بیان جھوٹا تھا، اور پھر الہام ہوا لوائے فتح یعنی فتح کا جھنڈا، پھر بعد اس کے الہام ہوا انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون، یعنی ہمارے امور کے لیے ہمارا یہی قانون ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ہو جانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الہام بہت سارے لوگوں کو پہلے سے بتا دیا تھا اور اس پیش گوئی کی خبر کر دی تھی کہ اگر ان سب کے نام لکھنے بیٹھوں تو صفوں کے صفحے ان کے بھر جائیں جن کو میں نے اطلاع دی تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ مقدمہ اس طرح پیدا ہوا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ ایک شخص عبدالحمید نام کو، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، نام کو بعض عیسائیوں نے جو ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک سے تعلق رکھنے والے تھے سکھلایا کہ وہ عدالت میں یہ اظہار دے کہ اس کو مرزا غلام احمد نے یعنی اس راکم نے، السلام فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اس راکم نے قادیان سے اس غرض سے بھیجا ہے کہ تا ڈاکٹر کلارک کو قتل کر دے، اور نہ صرف سکھلایا بلکہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ ایسا اظہار نہیں دے گا تو وہ قید کیا جائے گا، اور ایک یہ بھی دھمکی دی کہ اس کا فوٹو لے کر اس کو کہا گیا، اس کی تصویر کھینچی گئی اور کہا گیا کہ اگر وہ بھاگ بھی جائے گا تو اس فوٹو کے ذریعے سے پھر پکڑا جائے گا۔ چنانچہ اس نے مجسٹریٹ ضلع امرتسر کے سامنے یہ اظہار دے دیا، اور وہاں سے میری گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہوا، اور میں اس جگہ ناظرین کی، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امرتسر کے حکم کی نقل درج کرتا ہوں، ذیل میں لکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عبدالحمید اور ڈاکٹر کلارک کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عبدالحمید کو ڈاکٹر کلارک ساکن امرتسر کے قتل کرنے کی ترغیب دی اس بات کے یقین کرنے کے لیے وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد مذکور کو نقض امن کا مرتکب ہو، اس بات کے یقین کرنے کے لیے وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد مذکور کو نقض امن کا مرتکب ہوگا یا کوئی قابل گرفت فعل کرے گا جو باعث نقض امن اس ضلع میں ہوگی۔ اس بات کی خواہش کی گئی ہے کہ اس سے حفظ امن کے لیے ضمانت طلب کی جائے۔ واقعات اس قسم کے ہیں کہ جس سے اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ کا شائع کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے دفعہ کے تحت، لہٰذا میں اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتا ہوں اور اس کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ آ کر بیان کرے کہ کیوں زیر دفعہ فلاں فلاں جو بھی تھی حفظ امن کے لیے 1 سال کے واسطے 20,000 روپے کا مچلکا اور 20,000 روپے کی وہ 2 الگ ضمانتیں اس سے نہ لی جائیں۔ اس دستخط کی ہے مجسٹریٹ نے اس پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی تاریخ 1 ستمبر 1897 تھی، اور فرمایا کہ اس وارنٹ سے مطلب یہ تھا کہ تا مجھے گرفتار کر کے حاضر کیا جائے اور سزا سے پہلے گرفتاری کی ذلت پہنچائی جائے، مگر یہ تصرف غیبی کس قدر ایک طالب حق کے ایمان کو بڑھاتا ہے کہ باوجود کہ امرتسر سے ایسا وارنٹ جاری ہوا مگر خدا تعالیٰ نے جیسا کہ مندرجہ بالا الہامات میں اس کا وعدہ تھا اس وارنٹ سے بھی عجیب طور پر محفوظ رکھا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر حکم کے مطابق یہ وارنٹ عدالت سے جاری ہو جاتا
تو قبل اس کے کہ 7 اگست 1897 کا حکم انتقال مثل کے لیے نفاذ پاتا، وارنٹ کی تعمیل ہو جاتی، کیونکہ امرتسر اور قادیان میں صرف 35 کوس کا فاصلہ ہے، 35 میل کا فاصلہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اور وہ حکم جو 7 اگست 1897 کو مجسٹریٹ ضلع امرتسر نے اس مقدمے کے بارے میں دیا تھا، وہ یہ ہے کہ میں نے وارنٹ جاری کرنا روک دیا ہے کیونکہ یہ مقدمہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ نوٹس بھجوایا اس نے۔ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی تفصیل یہ ہے کہ جب صاحب بہادر مجسٹریٹ ضلع امرتسر کو میری گرفتاری کے لیے وارنٹ 1 اگست کو وارنٹ جاری کر چکے تو ان کو 7 اگست کو یعنی حکم سے 6 دن کے بعد ہدایات مذکورہ بالا پر غور کرنے سے پتہ لگا کہ اس حکم میں غلطی ہوئی، اور انہوں نے سمجھا کہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں ایک ملزم کو گرفتاری کے لیے جو غیر ضلع میں سکونت رکھتا ہے وارنٹ جاری کرتا۔ تب انہوں نے اپنے حکم وارنٹ کو جو عدالت سے نکل چکا تھا اس طرح پر روکنا چاہا کہ 7 اگست کو صاحب مجسٹریٹ ضلع گرداسپور کے نام تار دی کہ ہم سے وارنٹ کے اجراء میں غلطی ہوئی ہے، وارنٹ کو روک دیا جائے۔ لیکن اگر وہ وارنٹ در حقیقت 1 اگست کو جاری ہو جاتا تو اتنی مدت یعنی 7 اگست کو اس کو روکنا ایک فضول امر تھا، کیونکہ ان دونوں ضلعوں میں تھوڑا ہی فاصلہ تھا۔ مدت سے اس وارنٹ کی تعمیل ہو چکتی اور گرفتاری کی ذلت اور مصیبت ہمیں پیش آ جاتی، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اب تک ہمیں بھید معلوم نہیں کہ وہ وارنٹ باوجود 6 دن گزر جانے کے عدالت مجسٹریٹ ضلع گرداسپور میں پہنچ نہ سکا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب جب ایک نظر سے انسان ان الہاموں کو دیکھے جن کو ابھی ہم لکھ آئے ہیں، جن میں رحمت اور نصرت کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف اس بات کو سوچے کہ کیوں کر عدالت امرتسر کا پہلا وار ہی خالی گیا، تو بے شک اس کو اس بات پر یقین آ جائے گا کہ یہ خدا تعالیٰ کا تصرف تھا تا وہ اپنے الہامی وعدوں کے موافق اپنے بندے کو ہر حالت ہر ایک ذلت سے محفوظ رکھے، کیونکہ گرفتار ہو کر عدالت میں پیش کیے جانا اور ہتکڑی کے ساتھ حکام کے سامنے حاضر ہونا یہ بھی ایک ذلت ہے جس سے دشمنوں کو خوشی پہنچتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ظہور میں آیا کہ صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گرداسپور یعنی کپتان M.W. ڈگلس صاحب کے دل میں یہ خدا تعالیٰ نے ڈال دیا کہ اس مقدمے میں وارنٹ جاری کرنا مناسب نہیں بلکہ سمن کافی ہوگا، لہٰذا انہوں نے میرے نام ایک سمن جاری کیا جس کی نقل ذیل میں لکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی نقل یہ ہے کہ بنام مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضیٰ ذات مغل ساکن قادیان مغلاں پرگنہ بٹالہ ضلع گرداسپور، جو کہ حاضر ہونا تمہارا بغرض جواب دہی الزام دفعہ فلاں ضابطہ فوجداری ضرور ہے، لہٰذا تم کو اس تحریر کے ذریعے سے حکم ہوتا ہے کہ 10 اگست کو اصالتاً یا بدریہ مختار ذی اختیار یا جیسا ہو موقع پر بمقام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس حاضر ہو اور اس باب میں تاکید جانو۔ تو جو پہلے وارنٹ جاری ہوا تھا وہ صرف ایک پیشی ہو گئی کہ آ کے وضاحت کر دیں، اور مولوی اس خوشی میں تھے کہ وارنٹ جاری ہو چکا ہے، اور ہمیشہ وہ جا کر بڑے شوق سے دیکھتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ امرتسر کی عدالت نہیں ہے، ریل پر جاتے بھی تھے تاکہ دیکھیں کہ کس طرح ان کے دل میں یہی تھا نا کہ کسی طرح ذلت دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ
لہذا ان تماشا دیکھنے کے لیے اس تماشا دیکھنے کے لیے آئے یہ مولوی حضرات کہ کس طرح گرفتاری ہوتی ہے، اس تماشا دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ شخص وارنٹ سے گرفتار ہو کر آئے گا اور اس کی ذلت ہماری بہت سی خوشی کی باعث ہوگی، اور ہم اپنے نفس کو کہیں گے کہ اے نفس اب خوش ہو کہ تو نے اپنے دشمن کو ذلیل ہوتے دیکھ لیا، مگر یہ مراد ان کی پوری نہ ہوئی، بلکہ برعکس اس کے خود ان کو ذلت کی تکالیف اٹھانی پڑیں۔ اگست کی 10 تاریخ کو اس نظارے کے لیے مولوی محمد حسین صاحب موحدین کے ایڈوکیٹ اس تماشا کے دیکھنے کے لیے کچہری میں آئے تھے تا اس بندہ درگاہ کو ہتھکڑی پڑی ہوئی اور کانسٹیبلوں کے ہاتھ میں گرفتار دیکھیں اور دشمن کی ذلت کو دیکھ کر خوشیاں مناویں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات ان کو نصیب نہ ہو سکی، بلکہ ایک رنجیدہ نظارہ دیکھنا پڑا، اور وہ یہ کہ جب میں صاحب مجسٹریٹ ضلع کی کچہری میں حاضر ہوا تو وہ نرمی اور اعزاز سے پیش آئے اور اپنے قریب انہوں نے میرے لیے کرسی بچھوا دی اور نرم الفاظ سے مجھ کو یہ کہا کہ گو ڈاکٹر کلارک آپ پر اقدام قتل کا الزام لگاتا ہے مگر میں نہیں لگاتا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر ایک زیرک اور دانش مند اور منصف مزاج مجسٹریٹ تھا۔ اس کے دل میں خدا نے بٹھا دیا کہ مقدمہ بے اصل اور جھوٹا ہے اور ناحق تکلیف دی گئی ہے، اس لیے ہر ایک مرتبہ جو میں حاضر ہوا وہ عزت سے پیش آیا اور مجھے کرسی دی، اور جب میں اس کی عدالت سے بری کیا گیا تو اس دن مجھ کو عین کچہری میں مبارکباد دی، اور اس کے مقابلے پہ جو مولوی صاحب ذلت دیکھنا چاہتے تھے وہ ان کا کیا حال ہوا، انہوں نے وہاں پہنچ کے کرسی مانگی تو اس کو انکار ہو گیا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ مگر افسوس کہ جب مولوی صاحب نے کرسی مانگی تو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے ان کو جھڑک دیا اور کہا کہ تمہیں کرسی نہیں مل سکتی، یہ تو رئیس ہیں اور ان کا باپ کرسی نشین تھا، اس لیے ہم نے کرسی دی، سو جو لوگ میری ذلت دیکھنے کے لیے آئے تھے ان کا یہ انجام ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری عادت نہیں تھی کہ کسی کو ملوں اور نہ میرا کسی سے کچھ تعارف تھا، پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ میں عزت کے ساتھ بری کیا گیا، اور حاکم مجوزہ نے ایک تبسم کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ بری کیے گئے، سو یہ خدا تعالیٰ کا ایک بھاری نشان ہے کہ باوجود ہے کہ قوموں نے میرے ذلیل کرنے کے لیے اتفاق کر لیا تھا، مسلمانوں کی طرف سے مولوی محمد حسین صاحب ایڈوکیٹ موحدین تھے، اور ہندوؤں کی طرف سے لالا رام بھجدت صاحب وکیل تھے، اور عیسائیوں کی طرف سے ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب تھے، اور جنگ احزاب کی طرح بالاتفاق ان قوموں نے میرے پر چڑھائی کی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے مجسٹریٹ ضلع کو ایسی روشن ضمیری بخشی کہ وہ مقدمے کی اصل حقیقت تک پہنچ گیا۔ پھر بعد اس کے اتفاق ہوا کہ خود عبدالحمید نے عدالت میں اقرار کر دیا کہ عیسائیوں نے مجھ کو سکھلا کر یہ اظہار دلایا تھا، ورنہ یہ بیان سراسر جھوٹ ہے کہ مجھے قتل کے لیے ترغیب دی گئی تھی، اور صاحب مجسٹریٹ ضلع نے اسی آخری بیان کو صحیح سمجھا اور بڑے زور شور کا ایک چٹھا لکھ کر مجھے بری کر دیا۔ اور خدا تعالیٰ کی یہ عجیب شان ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری بریت کو مکمل کرنے کے لیے اسی عبدالحمید سے پھر دوبارہ میرے حق میں گواہی دلائی تا وہ الہام پورا ہو جو براہین احمدیہ میں آج سے 20 برس پہلے لکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، یعنی خدا نے اس شخص کو اس الزام سے جو اس پر لگایا جائے گا بری کر دیا ہے، یعنی بری کر دیا جائے گا۔ اب دیکھو کہ اس بندہ درگاہ کی کیسی صفائی سے بریت ثابت ہوئی۔
ظاہر ہے کہ اس مقدمے میں عبدالحمید کے لیے سخت مضر تھا کہ اپنے پہلے بیان کو جھوٹا قرار دیتا، کیونکہ اس سے یہ جرم عظیم ثابت ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے پر ناحق ترغیب قتل کا الزام لگایا، اور ایسا جھوٹ اس سزا کو چاہتا ہے جو مرتکب اقدام قتل کی سزا ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دوسرے بیان کو جھوٹا قرار دیتا جس میں میری بریت ظاہر کی تھی، اس میں قانوناً سزا کم تھی، لہٰذا اس کے لیے مفید رائے یہی تھی کہ وہ دوسرے بیان کو جھوٹا کہتا، مگر خدا نے اس کے منہ سے سچ نکلوا دیا، جس طرح زلیخا کے منہ سے حضرت یوسف کے مقابل پر اور ایک مفتری عورت کے منہ سے حضرت موسیٰ کے مقابل پر سچ نکل گیا تھا۔ یہی اعلیٰ درجہ کی بریت ہے جس کو یوسف اور موسیٰ کے قصے سے مماثلت ہے، اور اسی کی طرف اس الہامی پیشگوئی کا اشارہ تھا کہ برأہ اللہ مما قالوا، کیونکہ یہ قرآن شریف کی وہ آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ کی بریت کا حال جتلانا منظور ہے۔ غرض میرے قصے کو خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے قصے سے مشابہت دی اور خود تہمت لگانے والے کے منہ سے نکلوا دیا کہ یہ تہمت جھوٹ ہے۔ پس یہ کس قدر عظیم نشان ہے اور کس قدر عجائب تصرفات الہی اس میں جمع ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ کپتان ڈگلس صاحب ڈپٹی کمشنر، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقدمہ سے بری فرمایا تھا، ان پر کس طرح تصرف الہی ہوا اس دوران میں، اس کا بیان ایک غیرت جماعت نے دیا ہے۔ یوں ہے، راجہ غلام حیدر صاحب جو ریڈر تھے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے، ان کا بیان ہے کہ جب عدالت ختم ہوئی تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا ہم فوراً گرداسپور جانا چاہتے ہیں، تم ابھی جا کر ہمارے لیے ریل کے کمرے کا انتظام کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسٹیشن سے نکل کر برآمدے میں کھڑا تھا انتظام کرنے کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ سر ڈگلس سڑک پر ٹہل رہے ہیں اور کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی ادھر جاتے ہیں، چہرہ پریشان ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ صاحب آپ باہر جا رہے ہیں، میں نے ویٹنگ روم میں کرسیاں بچھا دی ہیں، وہاں جا کے آپ تشریف رکھیں۔ وہ کہنے لگا کہ منشی صاحب آپ مجھے کچھ نہ کہیں، میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح کہ آخر طبیعت کیوں خراب ہے آپ کی، اس کا مناسب علاج کیا جا سکے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ میں نے جب سے مرزا صاحب کی شکل دیکھی ہے اس وقت سے مجھے یوں نظر آتا ہے کہ کوئی فرشتہ مرزا صاحب کی طرف ہاتھ کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب گناہ گار نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ پھر میں نے عدالت کو ختم کر دیا اور یہاں آیا، تو اب ٹہلتا ٹہلتا جب اس کنارے کی طرف جاتا ہوں تو وہاں مجھے مرزا صاحب کی شکل نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر میں دوسری طرف جاتا ہوں تو وہاں مرزا صاحب کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ اگر میری یہی حالت رہی، کپتان ڈگلس صاحب، کہ اگر میری یہی حالت رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا صاحب آپ چل کر ویٹنگ روم میں بیٹھیے، سپرڈنٹ پولیس بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی انگریز ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں، شاید ان کی باتیں سن کر آپ تسلی پا جائیں۔ تو سپرڈنٹ صاحب جب نے کہا ٹھیک ہے، ڈگلس صاحب نے کہا ٹھیک ہے سپرڈنٹ کو بلا لو۔ چونچہ انہیں جب بلایا گیا تو سر ڈگلس نے انہیں کہا کہ دیکھو یہ حالات ہیں، میرے جنون کی سی حالت ہو رہی ہے، میں اسٹیشن پر ٹہلتا ہوں اور گھبرا کر اس طرف جاتا ہوں تو وہاں کنارے پر مرزا صاحب کھڑے نظر آتے ہیں اور ان کی شکل مجھے کہتی ہے کہ میں گناہ گار، میں بے گناہ ہوں، مجھ پر جھوٹا مقدمہ کیا گیا ہے۔ پھر میں دوسری طرف جاتا ہوں تو وہاں مجھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو میری حالت جو ہے وہ پاگلوں کی سی ہو رہی ہے، تم اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو انسپکٹر صاحب نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہ آپ نے جو عبدالحمید ہے اس کو سپرد کیا ہوا ہے عیسائی پادریوں کے، ان کو پولیس کی تحویل میں دے دیں تو سارا کچھ ہو جائے گا، اس سے پتہ کر لیتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن جب وہ پولیس کی تحویل میں آیا تو تب بھی وہ مان نہیں رہا تھا جس طرح اسے بیان لیے جا رہے تھے، کیونکہ جو انسپکٹر پولیس وغیرہ تھے وہ ان دوسروں کے ساتھ تھے، مخالفین کے۔
تھوڑی دیر تک اس سپرنٹینڈنٹ نے جب دیکھا کہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تو اس نے خود ہی عبدالحمید کو اپنے پاس بلایا اور پوچھ گچھ شروع کی، اور اس نے وہی اپنی داستان جو پہلے لکھوائی تھی بیان وہ دہرایا۔ تو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے سے کہا کہ تم وقت ضائع نہ کرو، تمہیں واپس ان کے پاس نہیں جانا بلکہ یہاں سے تمہیں گرداسپور لے کر جائیں گے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ وہ عبدالحمید جو تھا جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے قتل کے لیے مرزا صاحب نے بھیجا ہے، وہ رونے لگا ہزاروں کتار اور پیروں پڑ گیا ان کے، اور صاحب بیان دیا کہ یہ سب کچھ میں ان لوگوں کے کہنے پر بیان دے رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ بھی بعض دوسری گواہیاں بھی کچھ عرصے بعد پھر پہنچ گئیں عدالت میں اس کے خلاف۔ تو بہرحال اس طرح اس نے اپنا بیان بدل دیا، اور جو وہ بیان سارا دوبارہ عدالت میں آیا تو جیسا کہ بیان ہو چکا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جج نے بری کر دیا۔ دوسرا مقدمہ، وقت کے لحاظ سے میں مختصر کر رہا ہوں، دوسرا مقدمہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے مولوی محمد حسین بٹالوی کی درخواست پر ڈوئی صاحب کی عدالت میں پیش ہوا تھا، جبکہ اس کی رپورٹ بھی انسپیکٹر پولیس نے بھی کی تھی، اس کی رپورٹ تھی اور درخواست مولوی محمد حسین کی طرف سے دلوائی گئی تھی۔ اس مقدمہ کی بھی لمبی تفصیل ہے۔ حضرت مولوی محمد حسین بٹالوی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف یہ درخواست دی تھی کہ آپ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیاد ایک مباحلہ کا چیلنج بنایا۔ بہرحال بہت سی گواہیاں حکومتی مشینری کی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف وہاں پیش کی گئیں۔ پولیس نے بڑی کوشش کی اور اس مقدمے کے لیے اتنا شور مچایا گیا، اور ہر جگہ جا کے ایک چاقو رکھا ہوا تھا مولوی صاحب نے جیب میں، وہ لوگوں کو دکھاتے تھے اور بھڑکاتے تھے کہ مقدمے کے لیے فیس کے لیے لوگوں سے پیسے بھی اکٹھے کیے گئے، بڑی رقم اکٹھی ہو گئی، اور پھر اس کی مدد کے لیے ان کی ہندو اور عیسائی بھی آ گئے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان سب باتوں کے باوجود کوئی فکر نہ تھی۔ آپ نے ایک اہم ذکر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ آخری ابتلا ہے جو محمد حسین کی وجہ سے پیش آ گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے راضی ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مخالفوں نے اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچا دیا ہے اور خدا تعالیٰ کے کام فکر اور عقل سے باہر ہیں۔ اس مقدمے میں بھی دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑی تفصیلی بیان ہوئے، جیسے میں نے کہا ہے بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی بھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی بریت ہوگی۔ چنانچہ اپنے ایک خط میں جو آپ نے ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کو لکھا اور فرماتے ہیں کہ اب فوجداری مقدمے کی تاریخ 14 فروری ہوگی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اب تک یہی معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بخیر نہیں۔ جمعہ کی رات مجھے خواب آئی ہے کہ ایک لکڑی یا پتھر کو میں نے جناب الہی میں دعا کر کے بھینس بنا دیا ہے، اور پھر اس خیال سے کہ ایک بڑا نشان ظاہر ہوا ہے سجدہ میں گرا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں ربی الاعلیٰ ربی الاعلیٰ۔ کہ میرے خیال میں ہے کہ شاید اس کی تعبیر یہ ہو کہ لکڑی اور پتھر سے وہی سخت اور منافق طبع حاکم مراد ہو، اور پھر میری دعا سے اس کا بھینس بن جانا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ ہمارے لیے ایک مفید چیز بن گئی ہے جس سے دودھ کی امید ہے۔ اگر یہ تعویل درست ہے تو امید قوی ہے کہ مقدمہ پلٹا کھا کر نیک صورت پر آ جائے گا اور ہمارے لیے مفید ہو جائے گا۔ اور سجدے کی تعبیر یہ لکھی ہے
کہ دشمن پر فتح ہو، الہامات بھی اس کے قریب قریب ہیں۔ پھر حقیقت المہدی میں ذرا تفصیل صاحب نے فرمائی ہے اس کے بارے میں، فرمایا کہ مجھے 21 رمضان المبارک 1316 ہجری جمعہ کی رات کو، جس میں انتشار روحانیت مجھے محسوس ہوتا تھا اور میرے خیال میں تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور آسمان سے نہایت آرام اور آہستگی سے مینہ برس رہا تھا، ایک رویا ہوا۔ یہ رویا ان کے لیے ہے جو ہماری گورنمنٹ عالیہ کو ہمیشہ میری نسبت شک میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اگر تیرا خدا قادر خدا ہے تو تو اس سے درخواست کر کہ یہ پتھر جو تیرے سر پر ہے بھینس بن جائے۔ تب میں نے دیکھا کہ ایک وزنی پتھر میرے سر پر ہے، جس کو کبھی میں پتھر اور کبھی لکڑی خیال کرتا ہوں۔ تب میں نے یہ معلوم کرتے ہی اس پتھر کو زمین پر پھینک دیا۔ پھر بعد اس کے میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ اس پتھر کو بھینس بنا دیا جائے، اور میں اس دعا میں محو ہو گیا۔ جب بعد اس کے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پتھر بھینس بن گیا ہے۔ سب سے پہلی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی، سب سے پہلے میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی۔ اس کی بڑی روشن اور لمبی آنکھیں تھیں۔ تب میں یہ دیکھ کر کہ خدا نے پتھر کو، جس کی آنکھیں نہیں تھیں، ایسی خوبصورت بھینس بنا دیا جس کی ایسی لمبی اور روشن آنکھیں ہیں، خوبصورت اور مفید جاندار ہے۔ خدا کی قدرت کو یاد کر کے وجد میں آ گیا اور بلا توقف سجدہ میں گرا، اور میں سجدے میں بلند آواز سے خدا تعالیٰ کی بزرگی کا ان الفاظ میں اقرار کرتا تھا کہ رب العلیٰ، رب العلیٰ، اور اس قدر اونچی آواز تھی کہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ آواز دور دور تک جاتی تھی۔ تب میں نے ایک عورت سے جو میرے پاس کھڑی تھی، جس کا نام بھانو تھا اور غالباً اس دعا کی اس نے درخواست کی تھی، یہ کہا کہ دیکھ ہمارا خدا کیسا قادر خدا ہے جس نے پتھر کو بھینس بنا کر آنکھیں عطا کیں۔ اور میں یہ اس کو کہہ رہا تھا کہ پھر یک دفعہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے تصور سے میرے دل نے جوش مارا، اور میرا دل اس کی تعریف سے پھر دوبارہ بھر گیا، اور پھر میں پہلی طرح وجد میں آ کر سجدہ میں گر پڑا، اور ہر وقت یہ تصویر میرے دل میں کو خدا تعالیٰ کے آستانہ پر یہ کہتے ہوئے اور ہر وقت یہ تصور میرے دل کو خدا تعالیٰ کے آستانے پر یہ کہتے ہوئے گراتا تھا کہ یا الہی، تیری کیسی بلند شان ہے، تیرے کیسے عجیب کام ہیں کہ تو نے ایک بے جان پتھر کو بھینس بنا دیا، اس کو لمبی اور روشن آنکھیں عطا کیں جن سے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور نہ صرف یہی بلکہ اس کے دودھ کی بھی امید ہے۔ قدرت کی باتیں ہیں کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ میں سجدے میں ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ قریباً اس وقت رات کے 4 بج چکے تھے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ وہ ظالم تباہ مخالف جو میرے پر خلاف واقعہ اور سراسر جھوٹ باتیں بنا کر گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خواب میں ایک پتھر کو بھینس بنا دیا اور اس کو لمبی اور روشن آنکھیں عطا کیں، اسی طرح انجام کار وہ میری نسبت حکام کی بصیرت اور بینائی عطا کرے گا، حکام کو بصیرت اور بینائی عطا کرے گا، اور وہ اصل حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ خدا کے کام ہیں اور لوگوں کی نظر میں عجیب ہیں، اور الہامات جو اس خواب کے مؤید ہیں یہ ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، انت مع الذین اتقوا وانت معی یا ابراہیم، یاتی کا نصرتی انی انا الرحمن، یا ارزبلی معا کے غیظ الماء وقضی الامر، سلام قول من رب الرحیم وامتاز اليوم ایہا المجرمون، انا تجالتنا فانقطع العدو واسبابا، ویل لهم منی یوفکون، بعض الظالم علی یدیہ ویوسک، ان اللہ مع الابرار وانہ علی نصرہم لقدیر، شاہت الوجوہ انہ من آیات اللہ وانہ فتح عظیم، انت اسمی الاعلی وانت منی بمنزلت محبوبین، اخترتک لنفسی قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ یعنی خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور میرے ساتھ ہے، اور اے ابراہیم میری مدد تجھے پہنچے گی،
میں رحمان ہوں، اے زمین اپنے پانی کو یعنی خلاف واقعہ اور فتنہ انگیز شکایتوں کو جو زمین پر پھیلائی گئی ہیں نگل جا۔ پانی خشک ہو گیا اور بات کا فیصلہ ہوا، تجھے سلامتی ہے، یہ رب رحیم نے فرمایا، اور اے ظالموں آج تم الگ ہو جاؤ، ہم نے دشمن کو مغلوب کیا اور اس کے تمام اسباب کاٹ دیے، ان پر واویلا ہے کیسے افطرا کرتے ہیں۔ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنی شرارتوں سے روکا جائے گا، اور خدا نیکوں کے ساتھ ہوگا، وہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ منہ بگڑیں گے، خدا کا یہ نشان ہے اور یہ فتح عظیم ہے۔ تو میرا وہ اسم ہے جو سب سے بڑا ہے، اور تو محبوبین کے مقام پر ہے۔ میں نے تجھے اپنے لیے چنا، کہہ کہ میں معمور ہوں اور تمام مومنوں میں سے پہلا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ فائر کہاں ہو گئی؟ فائر الارم کسی وجہ سے بجا یا دیکھیں، چیک کروائیں۔ صرف بند نہ کر دیں، چیک بھی کر لیں سارے پھر کے۔ اس بارے میں جو فیصلہ ہوا اس دن حضرت اقدس اپنے احباب کے ساتھ اب آپ کے ساتھ کثیر تعداد میں گرداسپور میں فیصلہ سننے کے لیے تشریف لے گئے۔ مولوی محمد حسین صاحب بھی خوش تھے کہ آج ہمارے حریف جو ہے عدالت کے کٹہرے میں مجرم قرار پائے گا اور انہیں فتح عظیم حاصل ہوگی، مگر جیسا کہ آپ کو قبل از وقت بتایا گیا تھا، اب وہ پتھر دل حاکم آپ کی دعا کی برکت سے ایک منصف اور عادل کی شکل میں بدل چکا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت اقدس کی شائستہ اور متین تحریرات کے مقابل پر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور ابوالحسن تبتی کے دشنام آلود اشتہارات دیکھے تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اور اس نے پولیس کا بڑی محنت سے بنایا ہوا مقدمہ خارج کر دیا۔ اور مسٹر جے ایم ڈوئی نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ گندے الفاظ جو محمد حسین اور اس کے دوستوں نے آپ کی نسبت شائع کیے، آپ کو حق تھا کہ عدالت کے ذریعے سے اپنا انصاف چاہتے اور چارہ جوئی کراتے، اور وہ حق اب تک قائم ہے۔ مسٹر ڈوئی عدالتی کرسی پر بیٹھ کر شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی کو فرمائش کر رہے تھے کہ آئندہ وہ تکفیر اور بدزبانی سے باز رہیں۔ تو اس کو ڈسکنیکٹ کروا لیں، لیکن چیک بھی سارے کر لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من جملہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کے ایک یہ نشان ہے کہ وہ مقدمہ جو منشی محمد بخش ڈپٹی انسپکٹر بٹالے کی رپورٹ کی بنا پر دائر ہو کر عدالت مسٹر ڈوئی صاحب مجسٹریٹ ضلع گرداسپور میں میرے پر چلایا گیا تھا، جو فروری 1899 کو اس طرح سے فیصلہ ہوا کہ اس الزام سے مجھے بری کر دیا گیا۔ اس مقدمے کے انجام سے خدا تعالیٰ نے پیش از وقت مجھے بدریہ الہام خبر دے دی کہ وہ مجھے آخرکار دشمنوں کے بد ارادے سے سلامت اور محفوظ رکھے گا اور مخالفوں کی کوششیں ضائع کی جائیں گی۔ سو ایسا ہی وقوع میں آیا، جن لوگوں کو اس مقدمے کی خبر تھی ان پر پوشیدہ نہیں کہ مخالفوں نے میرے پر الزام قائم کرنے کے لیے کچھ کم کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مخالف گروہ نے ناخنوں تک زور لگایا تھا۔ پھر تیسرا مقدمہ کرم دین جیلمی صاحب کے ساتھ تھا، اس کا بھی ایک لمبا اور تکلیف دہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس طرح اس کی وجہ بھی یہ تھی
کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جولائی 1902 میں اپنی ایک تصنیف نزول المسیح لکھ رہے تھے. اس دوران مولوی کرم الدین ساکن بھی نے حضرت مسیح موعود حکیم فضل الدین صاحب کے نام خطوط لکھے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کی کتاب سیف چشتیائی دراصل مولوی محمد حسین فیضی کا علمی سرکہ ہے. مولوی کرم الدین صاحب نے اس امر کے ثبوت میں وہ کارڈ بھی حضرت مسیح موعود کو ارسال کیا جو پیر صاحب موصوف نے ان کے نام گولڑے میں بھیجا تھا، اور جس میں پیر صاحب موصوف نے محمد حسین صاحب فیضی کے نوٹوں کا اپنی کتاب میں درج کرنے کا اعتراف کیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ کتاب لکھ رہے تھے نزول المسیح، تو حضور علیہ السلام کو ایک خط پہنچے جو حضور نے اپنی کتاب میں درج کر دیے. ایسا ہی اسی طرح ایڈیٹر اخبار الحکم جو تھے اس بنا پر 17 ستمبر کو ایک مضمون شائع کیا جس میں ان خطوط کی نقول درج کر دیں. جو خط شائع ہو گئے تو مولوی کرم الدین صاحب مکر گئے کہ میں نے تو نہیں لکھا، اور یہ سب خطوط جو ہیں جعلی ہیں. نیز لکھا کہ مرزا صاحب کی نعوذ باللہ ملہمیت کی آزمائش کے لیے میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور خلاف واقعہ خطوط لکھے اور لکھوائے، اور ایک بچے کے ہاتھ سے نوٹ لکھوا کر ان کو محمد حسن صاحب فیضی کے نوٹ ظاہر کیے. اور آگے پھر کہا کہ مرزا صاحب کا تمام کاروبار معاذ اللہ فکر و فریب ہے اور آپ اپنے دعویٰ میں کذاب اور مفتری ہیں. تو یہ ساری باتیں تھیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حق کے باوجود جو ان کو تھا کہ ازالہ حیثیت عرفی کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے تھے، آپ نے نہ کیا کہ مولوی کرم الدین صاحب خود ہی اس کی تردید کر دیں گے. لیکن 3 مہینے گزر جانے کے باوجود جو مولوی صاحب نے تردید نہ کی تو اس پر جو حکیم فضل الدین صاحب تھے مینیجر ضیاء الاسلام پریس قادیان کے، اور انہوں نے جو ان کے نام مولوی کرم الدین صاحب نے پہلے خطوط لکھے تھے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے، انہوں نے مولوی کرم الدین پر استغاثہ دائر کر دیا. اور اس دوران میں کارروائی جب عدالت کی ہو رہی تھی مولوی کرم الدین صاحب نے زیر طبع کتاب نزول المسیح کے اوراق پیش کیے، صفحے پیش کیے، اور مستفید سے تصدیق کروانا چاہیے جس نے استغاثہ کیا تھا، یہ جو تھے حکیم فضل الدین صاحب، اسے ہی تصدیق کروانا چاہیے. حکیم فضل الدین صاحب نے اس بات پر ایک اور استغاثہ کر دیا مولوی کرم الدین پہ کہ کیونکہ میں مینیجر ہوں پریس کا اور ابھی کتاب یہ چھپی نہیں، میری ملکیت تھی، اس لیے یہ بھی اس نے چوری کی ہے کاغذات. اور اسی طرح شیخ یعقوب علی صاحب جو تھے ایڈیٹر الحکم کے، ان کے خلاف بھی مولوی صاحب نے زہر اگلا تھا، اس لیے شیخ صاحب نے بھی مولوی کرم الدین کے خلاف حیثیت عرفی کا دعویٰ کر دیا. تو اس طرح ہی کئی استغاثے اکٹھے ہو گئے. ان استغاثوں کے جواب میں مولوی کرم الدین صاحب نے اسسٹنٹ کمشنر جیلم کے پاس عدالت میں ایک مقدمہ کر دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ صاحب کشمیری اور شیخ یعقوب علی صاحب تراب کے نام ازالہ حیثیت عرفی کا دائر کیا یہ مقدمہ کہ میرے بہنوئی مولوی محمد حسن فیضی کی سخت توہین کی گئی ہے. اس مقدمے پر حضور علیہ السلام اور دوسرے رفقاء کے نام وارنٹ جاری ہو گئے اور عدالت میں پیشی کی تاریخ پڑ گئی. اس مقدمے پر
اس حضرت اقدس کے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مقدمہ دائر ہونے کی خبر پر مخالف اخبارات نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ لاہور کے اخبار پنجاب سماچار نے لکھا کہ مرزا قادیانی پر نالش ہے، اس کا طرز تحریر بھی جہاں تک پڑا ہے ملک کے لیے کسی طرح مفید نہیں بلکہ بہت دلوں کو دکھانے والا ہے۔ اگر عدالت نالش کو سچا سمجھے تو مناسب ہے کہ سزا عبرت انگیز دیوے تاکہ ملک ایسے شخصوں سے جس قدر پاک رہے ملک اور گورنمنٹ کے لیے مفید ہے۔ تو یہ تو تھا دشمنوں کا حال، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے اچھا پھر اس نے اپنے جو استغاثہ کیا تھا ازالہ حیثیت وصفی کا، یہ مقدمہ مواہب الرحمن صفحہ 129 کے ان الفاظ کی بنا پر تھا جس میں ان کے لیے کذاب، لعین اور بہتان عظیم کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے عدالت میں بیان دیا کہ 7 جنوری 1903 کو مرزا غلام احمد قادیانی نے مواہب الرحمن جو اس کی اپنی تصنیف ہے اور جو ضیاء الاسلام پریس میں چھپی تھی، اس کے صفحہ نمبر 129 پر حد تک امیز الفاظ میری بابت درج کیے۔ اس عبارت میں جو کذاب، مہین کا لفظ لکھا گیا ہے وہ قرآن شریف میں ایک خاص کافر ولید بن مغیرہ کی نسبت لکھا گیا ہے، اور اس لفظ کے کہنے سے مجھ کو گویا اس کافر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں تو آگے فیصلے میں پتہ لگے گا کہ عدالت نے کیا کہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اب یہ ان لوگوں کی طرف سے ابتدا ہے، کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ ان کے مقابلے میں کیا کیا تدابیر اختیار کرے گا۔ یہ استغاثہ ہم پر نہیں اللہ تعالیٰ پر ہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مقدمہ کر کے تھکانا چاہتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا زور آور حملوں سے سچائی ظاہر کر دے گا، اس وقت یہ پورا زور لگائیں گے تاکہ قتل کے مقدمے کی حسرتیں نہ رہ جائیں کہ کیوں چھوٹ گیا۔ یہ لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے جو خدا کی طرف سے پیش کرتا ہوں، مگر وہ دیکھ لیں گے کہ اکراماً عجیبہ کیسا ہوا۔ مقدمہ بھی ابتدائی حالت میں ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے انجام کی بارے میں بھی بتا دیا۔ چنانچہ 28 جنوری 1903 کو الہام ہوا ان اللہ مع عبادہ یواسی کا، یعنی خدا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہ تیری غمخواری کرے گا۔ پھر 29 جنوری کو الہام ہوا ساکرموں کا اکراماً عجیبہ، یعنی شاندار رنگ میں تیری عزت قائم کی جائے گی۔ 17 فروری 1903 کو الہام ہوا یوم الاثنین و فتح الحنین، روز دوشنبہ اور حنین کی فتح، حنین والی فتح۔ اس کے 6 ماہ بعد 18 اگست 1903 کو الہام ہوا ساکرموں کا وعدہ توہین کا، یعنی تیری احانت کے بعد تجھے عزت عطا کی جائے گی۔ پھر 28 جون کو الہام ہوا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون فیہ آیات للسائلین، کہ ان دونوں فریقوں میں سے خدا اس فریق کے ساتھ ہوگا اور اس کو فتح اور نصرت نصیب کرے گا جو پرہیزگار ہے اور خدا سے ڈر کر اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور بنی نوع کا وہ سچا خیر خواہ ہے۔ سو انجام کا اور ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تب وہ لوگ جو پوچھا کرتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں سے حق پر کون ہے، ان کے لیے یہ ایک نشان بلکہ کئی ایک نشان ظاہر ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں مزید فرماتے ہیں سفر کی تفصیل کے بارے میں کہ جب 1904 میں کرم دین کے فوجداری مقدمے کی وجہ سے جیلم جا رہا تھا تو راہ میں مجھے الہام ہوا اُری کا برکات من کل طرف، یعنی میں ہر ایک پہلو سے تجھے برکات دکھلاؤں گا۔ اور یہ الہام اس وقت تمام جماعت کو سنا دیا گیا بلکہ اخبار الحکم میں درج کر کے شائع کیا گیا، اور یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ جب جیلم کے قریب پہنچا
تو تخمیناً 10,000 سے زیادہ آدمی ہوں گے کہ وہ میری ملاقات کے لیے آئے اور تمام سڑک پر آدمی تھے اور ایسے انکسار کی حاجت میں تھے کہ گویا سجدے کرتے تھے، اور پھر ضلع کی کچہری کے لیے کہ ارد گرد اس قدر لوگوں کا ہجوم تھا کہ حکام حیرت میں پڑ گئے۔ 1100 آدمیوں نے بیعت کی اور قریباً 200 عورت بیعت کر کے اس سلسلے میں داخل ہوئی، اور کرم دین کا مقدمہ جو میرے پر تھا خارج کیا گیا، اور بہت سے لوگوں نے ارادت اور انکسار سے نذرانے دیے اور تحفے پیش کیے اور برکتوں فرماتے ہیں اس طرح ہم ہر ایک طرف سے برکتوں سے مالا مال ہو کر قادیان واپس آئے، اور خدا تعالیٰ نے نہایت صفائی سے وہ پیش گوئی پوری فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں کرم دین جہلمی کے اس مقدمہ فوجداری کی نسبت پیش گوئی ہے جو اس نے جہلم میں مجھ پر دائر کیا تھا، جس پیش گوئی کے یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے کہ رب کل شعین خادموں کا رب فافظنی ونصرنی ورحمنی، اور دوسرے الہامات بھی تھے جن میں بریت کا وعدہ تھا، چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس مقدمے میں مجھے بری کر دیا۔ جہلم کے مقدمے کے بعد بلکہ اسی کی کڑی ہے گرداسپور میں کرم دین صاحب نے ایک مقدمہ کیا۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کرم دین نام ایک مولوی نے فوجداری مقدمہ گرداسپور میں میرے نام دائر کیا، اور میرے مخالف مولویوں نے اس کی تائید میں آتما رام ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کی عدالت میں جا کر گواہیاں دیں اور ناخنوں تک زور لگایا، اور ان کو بڑی امید ہوئی کہ اب کی دفعہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور ان کو جھوٹی خوشی پہنچانے کے لیے ایسا اتفاق ہوا کہ آتما رام نے اس مقدمے میں اپنی نافہمی کی وجہ سے پوری غور نہ کی اور مجھ کو سزائے قید دینے کے لیے مستعد ہو گیا۔ اس وقت خدا نے میرے پر ظاہر کیا کہ وہ آتما رام کو اس کی اولاد کے ماتم میں مبتلا کرے گا، چنانچہ یہ کشف میں نے اپنی جماعت کو سنا دیا، اور پھر ایسا ہوا کہ قریباً 20-25 دن کے عرصے میں 2 بیٹے اس کے مر گئے، اور آخر یہ اتفاق ہوا کہ آتما رام سزائے قید تو مجھے کو نہ دے سکا، اگرچہ فیصلہ لکھنے میں اس نے قید کرنے کی بنیاد بھی باندھی، مگر اخیر پر خدا نے اس کو اس حرکت سے روک دیا، لیکن تاہم اس نے 700 روپے جرمانہ کیا۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے عدالت میں کس طرح جرمانہ ہوا۔ بہرحال فرماتے ہیں پھر ڈویژنل جج کی عدالت سے عزت کے ساتھ میں بری کیا گیا، اور کرم دین پر سزا قائم رہی، اور میرا جرمانہ واپس ہوا، مگر آتما رام کے 2 بیٹے واپس نہ آئے۔ پس جس خوشی کے حاصل ہونے کی کرم دین کے مقدمے میں ہمارے مخالف مولویوں کی تمنا تھی وہ پوری نہ ہو سکی، اور خدا تعالیٰ کی اس پیش گوئی کے مطابق جو میری کتاب مواہب الرحمن میں پہلے سے چھپ کر شائع ہو چکی تھی، میں بری کیا گیا اور میرا جرمانہ واپس کیا گیا، اور حاکم مجوز کو منسوخی حکم کے ساتھ یہ تنبیہ ہوئی کہ یہ حکم اس نے بھیجا دیا، یعنی آتما رام کو بھی تنبیہ بھی ہوئی، مگر کرم دین کو جیسا کہ مواہب الرحمن میں شائع کر چکا تھا سزا مل گئی، اور عدالت کی رائے سے اس کے قذاب ہونے پر مہر لگ گئی، جو کہتا تھا مجھے قذاب کا ہے، اور ہمارے تمام مولوی مخالف اپنے مقاصد میں مراد رہے۔ افسوس کہ میرے مخالفوں کو باوجود اس قدر متواتر نامرادیوں کے میری نسبت کسی وقت محسوس نہ ہوا کہ اس شخص کے ساتھ در پردہ ایک ہاتھ ہے جو ان کے ہر ایک حملے سے اس کو بچاتا ہے۔ اگر بدقسمتی نہ ہوتی تو ان کے لیے یہ ایک معجزہ تھا کہ ان کے ہر ایک حملے کے وقت خدا نے مجھ کو ان کے شر سے بچایا، اور نہ صرف بچایا بلکہ اس سے پہلے اس سے خبر بھی دے دی کہ وہ بچائے گا، اور ہر ایک مرتبہ اور ہر ایک مقدمے میں خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دیتا رہا کہ میں تجھے بچاؤں گا، چنانچہ وہ اپنے وعدے کے موافق مجھے محفوظ رکھتا رہا۔ یہ ہیں خدا کے اقتداری نشان کہ ایک طرف تمام دنیا ہمارے ہلاک کرنے کے لیے جمع ہے، اور ایک طرف وہ قادر خدا ہے کہ ان کے ہر ایک حملے سے مجھے بچاتا ہے۔ پھر 5واں جو بتایا آپ نے لیکھ رام کا واقعہ ہے، اس کی پیش گوئی تھی، اس کے مطابق وہ کیفر کردار کو پہنچا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی انتہا کی ہوئی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کی پکڑ نے اپنے پیارے نبی کی غیرت میں اس کو پکڑا، اور اس کی تمام تفصیل حضرت مسیح علیہ السلام کو بتائی کہ میں اس کو پکڑوں گا اور کس طرح اس کا انجام ہوگا۔ آپ نے اس بارے میں پیش گوئی فرمائی، اور باوجود تمام تر حفاظتی تدابیر کے کوئی اس کو بچا نہ سکا۔ یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ بہرحال اس کے قتل کے بعد اس پیش گوئی کی بنا پر جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے انجام کی تھی، حکومت کی کارندوں نے بھی کوششیں کیں، اور لوگوں نے بڑا شور مچایا اور آپ پر الزام لگایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کی ہر لحاظ سے یہاں بھی بریت فرمائی، آپ کے گھر کی تلاشی بھی لی گئی،
لیکن پولیس کے ہاتھ کچھ نہ آیا. اور اس کا یوں ہے کہ اس قتل کے بعد تو آریوں نے بڑے سخت جذبات ان کے مشتعل ہو گئے تھے، ہر طرف سے آگ لگ گئی تھی. پولیس بڑی کوشش کر رہی تھی کہ مجرم کو پکڑے. اس شخص کا جس نے قتل کیا تھا حلیہ بھی اشتہار میں دیا گیا، لیکن ایک آدمی جو اس حلیہ کا پکڑا گیا، لیک رام کی بیوی نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ کشمیری تھا کوئی. ایک احمدی کو بھی پکڑا گیا، بعد میں وہ بھی رہا کر دیے گئے. تلاشیاں بھی ہوئیں پکڑ دھکڑ کے علاوہ. اس زمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کی بھی تلاشی ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا. اور یہ اس بارے میں آپ جب پولیس نے تلاشی لینی تھی، افسروں کے آنے سے چند منٹ پیشتر پہلے آپ اپنی کتاب سراج منیر کی ایک کاپی پڑھ رہے تھے، جس میں یہ مضمون تھا کہ لیک رام کے قتل سے آپ پر ویسا ہی ابتلا آیا جیسے مسیح علیہ السلام کے دشمنوں نے خود بھی اظہار ثانی کی کوششیں کی تھیں اور گورنمنٹ کے ذریعے سے بھی تکلیف دی تھی. مگر میرے معاملے میں تو اب تک صرف ایک پہلو ہے کیا اچھا ہوتا ہے گورنمنٹ کی دست اندازی کا پہلو بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک سپرنٹینڈنٹ پولیس جو تھے مسٹر لیمار چند کیا نام ہے گرداسپور، اور انسپیکٹر میاں محمد بخش جس نے بڑی پہلے بھی کئی کوششیں کی تھیں، اور کچھ ہیڈ کانسٹیبلز اور پولیس کی بھاری نفری، یہ انہوں نے آ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا. اور اس سے پہلے حضرت میر ناصر نواب صاحب نے کہیں سے خبر سن لی تھی پولیس کے آنے کی. وہ سخت گھبرائے ہوئے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں جا کے عرض کی بڑی پریشانی کے عالم میں کہ پولیس گرفتاری کے لیے آ رہی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، میر صاحب، دنیا دار لوگ خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے. پھر ذرا تأمل کیے بعد فرمایا، مگر ایسا نہ ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی گورنمنٹ کے مسالے ہوتے ہیں، اپنے طریقے ہیں گورنمنٹ کے اللہ تعالیٰ کی. اس وقت حضرت پیر منظور محمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ حضرت اقدس پر پولیس کی اطلاع کا ہلکا سا بھی اثر نہیں تھا اور بدستور اپنی کاپی پڑھتے جا رہے تھے. لیکن جب پولیس نے آ کر دروازہ کھٹکایا تو آپ نے کام بند کر دیا اور فوراً جا کر دروازہ کھول دیا. پھر جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے وہ ٹوپی اتار کر انہوں نے کہا کہ مجھے حکم آ گیا ہے کہ قتل کے مقدمے میں آپ کے گھر کی تلاشی لوں. تلاشی کا نام سن کر آپ کو اس قدر خوشی ہوئی جتنی اس ملزم کو ہو سکتی ہے جس سے کہا جائے کہ تیری گھر کی تلاشی نہیں ہوگی. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ آپ اطمینان سے تلاشی لیں اور میں مدد دینے میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد آپ انہیں دوسرے افسروں سمیت مکان میں لے گئے اور پہلے مردانہ اور پھر زنانہ مکان میں تمام بستے وغیرہ جو بیگ وغیرہ تھے ان کو دکھائے. تو ایک بیگ جب کھولا، تھیلا جو تھا، تو اس میں وہ کاغذات برآمد ہوئے جو پنڈت لیک رام کے لکھے ہوئے تھے، جو اس نے نشان نمائی کے لیے اپنے قلم سے حضور کے نام لکھے تھے. بہرحال بڑی دیر تک تلاشی جاری رہی اور ٹرنک توڑ کر بھی بعض تلاشیاں لی گئیں جن کی بعض تالوں کے پرانے تھے، چابیاں گم گئی تھیں، لیکن کچھ نہیں ملا ان کو. اور تلاشی کے دوران آپ کے چہرے مبارک پر کسی قسم کی فکر و تشویش نہیں تھی، کوئی آثار ہی نہیں تھے قطعاً، بلکہ بڑے مطمئن تھے اور خوش تھے آپ. تو حضور کے گھر کی تلاشی کے بعد جو مہمان خانہ تھا اور پریس تھا اور خلیفہ اول کے گھر تھا اس کی بھی تلاشی دی گئی، الماریاں وغیرہ دیکھی گئیں، یہاں تک کہ پتھر کی سیل جو تھی شاید گندم پیسنے کے لیے وہ بھی کھول کھال کے دیکھی گئی. تو بہرحال حضرت اماں جان اس تلاشی کا نقشہ یوں بیان کرتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے نیچے کی طرف اشارہ کر کے کہا
بچے تھے چھوٹے سے، پنجابی بھی بولا کرتے کہ اماں وہ پائی، یعنی کہ سپاہی کو پائی کہہ رہے تھے۔ تو بہرحال جوڑی بھی جب جھانک کے دیکھا تو سپاہی کھڑے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں مسجد کے دروازے کھٹکا اور پتہ لگا کہ سپاہی آئے ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام نے کہا ان سے کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے بڑے اطمینان سے اپنا جو بیگ تھا وہ بند کیا اور اسی کی طرف گئے۔ وہاں مسجد میں جو انگریز کپتان تھا اس کے ساتھ دوسرے پولیس کے آدمی بھی تھے، تو انہوں نے وہ جیسے کہ ہو چکا ہے ان کا گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ساری تلاشی دلوائی اور ایک خط نکلا اس تلاشی کے دوران میں، حضرت مجن کہتی ہیں کہ جس میں لیک رام کے قتل پر حضرت مسیح علیہ السلام کو مبارکباد کسی احمدی نے لکھی تھی۔ تو دشمنوں نے جھٹ کپتان صاحب کے سامنے وہ خط رکھ دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک خط کو کیا دیکھتے ہو، بھی اس کے تو بہت سارے خط میرے پاس آئے ہیں مبارکباد کے، اور لا کے ایک بڑا سارا تھیلا سامنے رکھ دیا، یہ ہے جو مبارکباد کے خط آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال کپتان صاحب نے کہا نہیں کچھ نہیں، ہم نہیں دیکھتے اس کو۔ پھر یہ نیچے جانے لگے کمرے میں، بیسمنٹ میں، اس کا دروازہ چھوٹا تھا، مجن کہتی ہیں وہاں بیچارے کا سر ٹکرا گیا کپتان صاحب کا اور بڑی سخت چوٹ لگی اور بیٹھ گئے۔ تو وہی آخر میں تلاشی لینے والوں کو تو ظاہراً یہ انجام ہوا۔ بہرحال میں کچھ نہیں ملا اور ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا تھا میں نے، کہ لیک رام کے مارے جانے کے وقت میرے گھر کی تلاشی کی گئی اور دشمنوں نے ناخنوں تک زور لگا دیا تب میں قاتل قرار دیا جاؤں، مگر وہ تمام مقدمات میں نامراد رہے۔ تو یہ ہمیشہ کی طرح اس مقدمے میں بھی، جیسا کہ باقی مقدموں میں بھی، دشمن ہمیشہ ناکام و نامراد ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کے شیر پر کبھی کوئی ہاتھ نہ ڈال سکا۔ اس طرح اور سینکڑوں نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید و نصرت میں دکھائے، جو یقیناً ہمارے ایمان میں تازگی اور ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اور ہر آن اپنے ایمان میں بڑھاتا چلا جائے اور احمدیت پر حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔